آج کا خطبہ عید الاضحیٰ وہ دنیا کی ایک حقیقت اور دنیا کی ایک ریالٹی سے میں آغاز کروں گا کہ جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو ہم میں سے ہر انسان وہ کیا کرتا ہے، ایک سوٹ لیتا ہے ان سلا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک سلا ہوا سوٹ جو کہ اس کا ماپ ہوتا ہے وہ لے کر دردی کے پاس جاتا ہے، اور دردی کے سے جا کر کہتا ہے کہ میرا یہ سوٹ آپ نے میرے اس ماپ کے مطابق آپ نے سلائی کرنا ہے، یعنی جتنی لمبائی اس کی ہے اتنی ہی لمبائی آپ نے اس کی رکھنی ہے، جتنی چوڑائی اس کی ہے اتنی ہی چوڑائی آپ نے اس کی رکھنی ہے، یعنی ہو بہو سیم 100/100 آپ نے میرے اس ماپ کو کاپی کرنا ہے، اور میرے اس ماپ سے آپ نے نہ زیادہ لمبائی کرنی ہے اور نہ ہی کم لمبائی کرنی ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہی خیاط اور دردی وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ سر آپ کا سوٹ ریڈی ہے، آ کر اپنا سوٹ لے جائیں۔ میں اور آپ دکان پہ جاتے ہیں اور جا کر اپنا جو دیا ہوا ماپ ہوتا ہے اس ماپ کو نکالتے ہیں، کھولتے ہیں، اس کے سارے بازو وہ جو دردی نے سیا ہوا سوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم میچ کرتے ہیں، لمبائی میچ کرتے ہیں، چوڑائی میچ کرتے ہیں، تیرا اور گیرا یہ میچ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دردی نے ہمارے اس دیے ہوئے ماپ کی مخالفت کی ہو؟ سر اگر دردی نے، خیاط نے ہمارے سوٹ کی ہو بہو کاپی کی ہو اور ہمارے دیے ہوئے ماپ کے مطابق ہمارا سوٹ سیا ہو تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کی جو مزدوری بنتی ہے اور اس کی جو سلائی بنتی ہے وہ ہم بڑے ہی شکر گزار انداز کے اندر اس کو وہ مزدوری بھی دیتے ہیں اور شکریہ والے الفاظ بھی بول کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس خیاط اور درزی نے ہمارے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت کی ہو کہ ہمارا ماپ وہ 40 لمبائی اس کی 40 ہو، اور اس درزی نے، اس خیاط نے وہ اپنی مرضی کے ساتھ ہمارے سوٹ کی لمبائی 40 کی بجائے 45 کر دی ہو، اور آگے سے وہ کہے جی مجھے یہ بڑا ہی اچھا لگتا تھا کہ آپ کی 40 کی بجائے 45 ہو، آپ کہنے گے چھاڑ دے، اپنی پسند ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری پسند کیا ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن جو میں تجھے ماپ دے کر گیا تھا، میں نے جو بطور نمونہ تجھے چیز دی تھی، تو نے اس کی مخالفت کی تھی، مجھے یہ اچھا لگتا تھا۔ بتائیں جی کیا ہم اپنے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت یہ برداشت کریں گے؟ یا چاہے وہ آگے سے درزی جتنی مرضی باتیں سناتا رہے جی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی مشقت راتیں جا کر یہ آپ کا سوٹ سلائی کی ہے، ہم کبھی بھی اس سوٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہم سوٹ اٹھا کر اس کے منہ پر ماریں گے، لے اپنا سوٹ، تو نے ہمارے ماپ کی مخالفت کیوں کی جب میں نے یہ سوٹ دے کر گیا تھا کہ اس کے مطابق سینا ہے، میں کہہ کر گیا تھا ساری لمبائی، چوڑائی، تیرا اور گیرا یہ سارے کا سارا ہو بہو اس کو کاپی کرنا ہے، تو نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ یہ اٹھا، نہ میں سوٹ لے کر جاؤں گا، نہ مجھے تیرے سوٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی میں تجھے اپنی سلائی اور جو تیری اجرت اور مزدوری بنتی نہ میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری دنیا کی یہ حقیقت اور ریالٹی، ہر انسان اس سے گزرتا ہے۔ لیکن عزیزو یہاں پر سوچنے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سوٹ کی یار کیا اوقات ہے، سوٹ 1500 2000 کا سوٹ آ جاتا ہے، ہم اس 1500 2000 کے سوٹ کے لیے تو سیریس ہیں، ہم اس 1500 اور 2000 کے سوٹ کے لیے اپنے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت ہمیں برداشت نہیں ہے، چاہے وہ درزی کے آگے جتنی مرضی محنت کیوں نہ ہو، ہمیں نہیں برداشت۔ لیکن عزیزو کیا آپ نے سوچا کبھی، آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر کبھی غور کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس خالق کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر زندگی دے کر بھیجا، اور یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جی جو اپنی مرضی کرنا اس دنیا میں جا کر، جیسے مرضی زندگی گزارنا، جیسے مرضی عبادات کرنا، کوئی پوچھ گچھ نہیں، نہ سر نہ۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، سوال کا جواب تو دو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار اور فضول پیدا کر دیا؟ نہ سر، فضول نہیں ہے، اس رب نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی دے کر، صحت دے کر، نعمتیں دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کہ اپنی زندگی کو بنانا کیسے ہے وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ماپ دیا ہے۔ وہ ماپ کیا ہے جی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے اس بھیجے ہوئے محبوب کے اندر یہ تمہاری ساری کی ساری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنا کر میں نے اس محبوب کو بھیجا ہے۔ تو ساری یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم 1500 2000 کے سوٹ کے اوپر اپنے دیے ہوئے ماپ کی ہم مخالفت برداشت نہیں کرتے، تو رب العالمین نے ہمیں جو ماپ دیا ہے
اس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی۔ اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والا، دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنا مبغوض اور برا کیوں ہے؟ وہ انسان بظاہراً بڑا ہی اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو اذان سے پہلے دروشی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یار یہ کوئی برا عمل تو نہیں کر رہا، درود پڑھ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو نماز کے بعد جنازے کے بعد اجتماعی دعا مانگ رہا ہے، رب سے ہی مانگ رہا ہے، یار کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ یا کھانا سامنے رکھ کر وہ کل شریف پڑھ کر قرآن شریف پڑھ کر وہی پھونک مار رہا ہے نا، تو کیا برا کر رہا ہے؟ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ رب کے دیے ہوئے ماپ کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ رب نے جو ہمیں ماپ دیا ہے اس ماپ کے اندر جب ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز کا طریقہ یہ نہیں نکلتا۔ رب نے جو ہمیں ماپ دیا اس کے اندر یہ چیزیں اور یہ نماز کے بعد جنازے کے بعد اجتماعی دعائیں اور یہ ہمارے اندر جو بدعات اور ہمارے اندر جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو جب ہمیں اپنے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت برداشت نہیں ہے تو رب کو اپنے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت سر کیسے برداشت ہوگی؟ اس چیز کو ذرا نوٹ کیجئے گا، ذرا اچھی طرح سوچئے گا۔ تو خیر اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جس طرح ہم وہاں پر اس دکان پہ اوپر جا کر ایک ایک چیز کو میچتے ہیں، ایک ایک چیز کو ماپتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے بازو کی لمبائی اس نے وہی رکھی ہے، اس نے بٹن وہی لگائے ہیں، اس نے میرے سوٹ کی چوڑائی وہی رکھی ہے، اسی طرح سر رب نے بھی جو اپنا ماپ دے کر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تو رب العالمین نے بھی پوری طرح آپ کے عقیدے کو دیکھنا ہے، آپ کے نظریے کو دیکھنا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھنا ہے، آپ کی عبادات کو دیکھنا ہے کہ رب نے دیکھنا ہے کہ میرے دیے ہوئے ماپ کے مطابق اس کا عقیدہ ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ رب کا دیا ہوا ماپ یہ عقیدہ دے، رب کے ماپ کا تو یہ عقیدہ ہوا اذا استعنت فاستعن باللہ کہ اے لوگوں کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے، جب بھی تم نے مدد کے لیے غائب میں پکارنا اور سوال کرنا ہے تو رب العالمین ایک وحدہ لا شریک رب سے سوال کرنا ہے۔ رب کا دیا ہوا ماپ تو ہمیں یہ عقیدہ دے کر جائے، لیکن آپ کے لوگ، آپ کا امام، آپ کی مسجد اور آپ کا ممبر ہمیں یہ دعوت دے اور آپ کو یہ عقیدہ سکھائے یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اور یا علی مدد، یا فلاں مدد، اور رب کا دیا ہوا ماپ تو کہے کہ رب سے مدد مانگنی ہے اور آپ اس ماپ کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کے مدد کے عقیدے اور نظریے بنائے تو بتائیں اللہ تعالیٰ کے آپ کی کیا قدر ہوگی؟ رب اس عقیدے کو اپنے ماپ کی مخالفت کو برداشت کرے گا؟ امپوسیبل، کبھی نہیں کرے گا۔ رب آپ کے عقیدے کو اور آپ کو اٹھا کر ردی کی گندی ٹوکری کے اندر ڈال دے گا۔ اسی طرح ہم رب کا بھیجا ہوا ماپ وہ ہمیں عقیدہ اور نظریہ دے کہ قبروں کو پکا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قبروں کو پکا نہیں بنانا، قبروں کے اوپر یہ عمارتیں، یہ گنبد، یہ بڑے بڑے قبے یہ نہیں بنانے، اور اسی طرح قبروں کے اوپر مجاور بن کر، گدی نشین بن کر یہ نہیں بیٹھنا۔ تو سر یہ اگر رب کا ماپ یہ ہمیں عقیدہ دے کر جائے اور رب کی ماپ کے مخالفت کرتے ہوئے ہمارے ہاں ہمارے سے علاقے کے اندر قبروں کو پکا بنایا جائے اور قبروں کے اوپر بڑے بڑے قبے اور مزار بنائے جائیں اور قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھا جائے اور بٹھایا جائے اور لوگوں کو وہاں پر گدی نشین بنایا جائے، جان نشین بنایا جائے، سر رب کے دیے ہوئے ماپ کی مخالفت آپ کریں تو کیا رب کو یہ چیز برداشت ہوگی؟ آپ کو اپنے ایک کم تر چیز کی، اپنے جیسے انسان کو جب آپ اپنا ماپ دیتے ہیں آپ کو اس کی مخالفت برداشت نہیں، تو رب خالق ہو کر اور رب جو آپ ماپ بھیجے آپ اس کی مخالفت کریں، رب کو یہ برداشت ہوگی؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سوچئے گا، یہ بات ذرا اچھی طرح گھر جا کے سوچئے گا۔ یہ صرف میں نے عقائد کی بات کی ہے، اب صرف آخری بات اور ایک عمل کی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیا ہوا ماپ وہ اگر ہمیں یہ اعمال میں سے سب سے بہترین اور سب سے اہمیت کا ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو اگر اس رب کے بھیجے ہوئے ماپ کی نماز کا طریقہ وہ الگ ہو اور میں اور آپ وہ نماز الگ پڑھے اس طریقے کی مخالفت کرے، بتائیں جی رب اس طریقے کو، اس مخالفت کو برداشت کرے گا؟ اگر رب کا بھیجا ہوا ماپ وہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھے اور آپ کسی اور جگہ پہ اوپر باندھے، اور رب کا بھیجا ہوا ماپ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرے، اور رب کا بھیجا ہوا ماپ وہ رکوع کر کے وہ سجدہ کر کے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ قوما اور جلسہ کرے، بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، آپ جب نماز پڑھیں تو آپ اس ماپ کی مخالفت کرتے ہوئے سر تیز تیز نماز پڑھیں،
रफ़ुल यदैन को छोड़ें, रब का भेजा हुआ माप वो एक रकत मुकम्मल करने के बाद आराम से बैठकर जलसा इस्तराहत करके फिर उठे और सर आप उसी तरह उठ जाएं। रब का भेजा हुआ माप ईद का मौका है, रब का भेजा हुआ माप वो ईद की नमाज का तरीका आपको ये बताए कि पहली रकत में 7 तकबीरें और दूसरी रकत में 5 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाए, तो सर आप उस रब के भेजे हुए माप की मुखालफत करके आप समझते हैं हमारी इबादत कबूल होंगी? आप अपने लिए तो गैरतमंद हैं, आप अपने लिए तो ये चीज़ पसंद करते हैं कि मेरे भेजे हुए जो माप है, जो मैंने सूट का माप दिया था, उसकी मुखालफत मुझे आपको बर्दाश्त नहीं। लेकिन रब के भेजे हुए माप और महबूब की मुखालफत वो हम डट के करें और हम ये सोचें कि कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करती, अल्लाह बशकेसी। ना सर जी, अल्लाह हमसे ज़्यादा गैरत वाला है। अल्लाह के नज़दीक जो सीरियस चीज़ है वो अल्लाह के नज़दीक ये है जी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने लोगों उस रसूल की ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे लिए नमूना रखा है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। या तो ये कहना कि नाउज़ बिल्लाह उस नमूने के अंदर, उस महबूब के अंदर, उस महबूब के उसवा हसना के अंदर कोई कमी रह गई है तो फिर आप अपने तरीके ईजाद करते रहें। लेकिन अगर वो महबूब आपको सोने से लेकर कब्र के अंदर आखिरी ईंट रखने तक एक एक बात आपको बता कर जाए, एक एक नज़रिया आपको बता के जाए, एक एक अकीदा आपको बता के जाए, एक एक चीज़ का तरीका आपको समझा और बता कर जाए, सर फिर भी आप उस महबूब की मुखालफत करके ये आप ख्याल करें और आप ये समझें कि जी हम क़यामत वाले दिन कामयाब हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये हमारे दुनिया का भी यही कानून है और रब्बुल आलमीन के यहाँ भी यही कानून लागू है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये हर बात के ऊपर सोचा करें, देखा करें कि यहाँ पर मेरे महबूब ने, रब के भेजा हुआ जो माप है, उसने हमें अकीदा क्या दिया है, उसका अमल यहाँ पर क्या है। ये ना देखा करें हमारे बड़े यही करते रहे और तेरे बड़े और मेरे बड़े, अल्लाह ताला ने उनको माप नहीं बनाया। अल्लाह ताला के नज़दीक वो दलील नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे बड़े और मेरे बड़े क्या करते रहे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने फैसला नहीं करना। फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर करना है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अकीदे, बताए हुए नज़रिए और बताए हुए आमाल के मुताबिक करना है। अगर तो हमारा अकीदा महबूब के, रब के भेजे हुए माप के अकीदे के मुताबिक मैच करता हुआ, अगर तो हमारा नज़रिया, हमारे आमाल, हमारे लैलो नहार, हमारे दिन और रात के सारे मामलात वो अगर रब के भेजे हुए माप के हमारे मुताबिक हुए, मैच करते हुए, सर जन्नत पक्की है। लेकिन अगर हमारे अकायद, नज़रियात, आमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सारे के सारे ज़िंदगी के मामलात वो अगर हमारे महबूब की साथ, जो कि रब का भेजा हुआ माप है, उसके साथ मुखालफत होगी, मैच ना करते हुए रब ने भी उठाकर आपको और आपके आमाल को उस रद्दी की टोकरी में डाल देना है। रब्बुल आलमीन को भी फिर आपके आमाल और नज़रियात की कोई परवाह नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह देखें और समझें कि कहीं आपका कोई अकीदा, कोई आपका कोई नज़रिया, कोई आपका कोई अमल वो उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुखालिफ ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी सारी ज़िंदगी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।